ویورز، میرا نام ہے حمزہ خان، اور ایک بار پھر ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ سب لوگوں کو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل سسٹم آف انڈیا۔ کل پرسوں ہم نے ڈسکس کیا تھا سائلنٹ فیچرز آف کنسٹیٹیوشن آف یو کے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کنسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس کے سائلنٹ فیچرز۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے ہم سائلنٹ فیچر ڈسکس کریں گے ابھی کنسٹیٹیوشن کے۔ اس میں سب سے پہلا جو فیچر ہے وہ ہے انریٹن کنسٹیٹیوشن، سوری انریٹن نہیں، ریٹن کنسٹیٹیوشن۔ اصل میں ریٹن کنسٹیٹیوشن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوڈیفائڈ ہے، یہ اصل میں انفورس کیا گیا تھا جب ڈرافٹ تیار ہوا کنسٹیٹیوشن کا۔ تو یہ ڈرافٹ تیار ہوا تھا 26 نومبر 1949، اور جب امپورس کیا گیا تھا یہ کنسٹیٹیوشن تو یہ تھا 26 جنوری 1949۔ یہ امپورس میں لایا گیا تھا کب؟ 1949۔ ریٹن کنسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ یہ کوڈیفائڈ ہے، اس میں 395 آرٹیکلس ہے اور 12 پارٹس ہے اس میں۔ اچھا، تو یہ تھا ریٹن کنسٹیٹیوشن کہ ڈاکومنٹ فارم میں موجود ہے، آفیشیل ڈاکومنٹ فارم میں موجود ہے، ریٹن کنسٹیٹیوشن ہے۔ اس کا دوسرا فیچر جو ہے وہ ہے ملٹی پارٹی سسٹم۔ اصل میں ملٹی پارٹی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں بہت سے پارٹیز ہیں۔ اس میں میجر پارٹی جو ہے، جو کبھی کبھار رولنگ میں آتی ہے، کبھی اپوزیشن میں آتی ہے، اس میں میجر پارٹیز جو ہے وہ ہے بی جے پی آتا ہے، این پی پی آتا ہے، اس میں اے آئی ٹی سی اس میں آتا ہے۔ یہ جو تین پارٹیز ہیں نا، یہ انڈیا میں میجر پارٹیز ہے جو کبھی کبھار رولنگ میں آتے ہیں، کبھی کبھار اپوزیشن میں آتے ہیں۔ ابھی کرنٹ جو پارٹی چل رہی ہے رولنگ کی وہ ہے بی جے پی، جس پارٹی لیڈر ہے نریندر مودی، جس کا پرائم منسٹر ہے ابھی انڈیا کا۔ تو ابھی انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اسی پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، بی جے پی سے۔ اس کا اگلا فیچرز وہ ہے پارشلی ریجڈ۔ پارشلی ریجڈ کا مطلب یہ ہے کہ نہ فلیکسیبل ہے نہ ریجڈ ہے، ان دونوں کے بٹوین ہے، مثلاً درمیان ہے، مثلاً فلیکسیبل اور ریجڈ کے درمیان ہے، نہ زیادہ فلیکسیبل ہے نہ زیادہ ریجڈ ہے، اس کے درمیان۔ اگر کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو ٹو میجارٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کیا جاتا ہے اس میں کنسٹیٹیوشن میں۔ ہمارا جو اگلا فیچرز ہے وہ ہے بائی کیمرل لیجسلیچر۔ کیا؟ بائی کیمرل لیجسلیچر۔ بائی کیمرل لیجسلیچر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 ہاؤسز ہے، ایک ہے اپر ہاؤس، ایک ہے لوور ہاؤس۔ اپر ہاؤس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں راجیہ سبھا،
اور اس کو ہم کہتے ہیں لوک سبھا. اس کے جو ممبرس ہیں وہ 6 ایئر کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں تھرو انڈائریکٹ الیکشن. جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے سینٹ کا الیکشن. اور یہ جو ہے یہ 5 ایئر کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں تھرو الیکشن اینڈ ڈائریکٹ الیکشن کے تھرو. جس طرح ہمارے نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن ہوتا ہے نا, اس طرح وہ 5 ایئر کے لیے اور یہ 6 ایئر کے لیے. تو یہ تھا ہمارا راجیہ سبھا, لوک سبھا. اب اس کی کمپوزیشن اگر ہم دیکھ لیں ممبرس کی, تو اس کے ہے 245 ممبرس. اس میں جو 233 ہے نا, 233 وہ آتے ہیں اسٹیٹس سے ممبرس آتے ہیں. باقی 12 جو ہے وہ آتے ہیں یونین سے اور ٹیریٹریز سے. تو یہ تھا راجیہ سبھا کا کمپوزیشن. ابھی ہم لوور ہاؤس لوک سبھا کا کمپوزیشن دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے ممبرس ہیں. اس میں اصل میں ممبرس ہوتے ہیں 576 ممبرس. اس میں 576 ممبرس ہوتے ہیں اور یہ بھی تھرو ڈائریکٹ الیکشن آتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس لوک سبھا میں راجیہ سبھا میں 245 فل ممبرس ہیں. 233 جو ممبرس ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ سے آتے ہیں اور 12 جو ہے وہ 12 پارٹس جو ہے 12 سیٹس جو ہے وہ آتے ہیں یونین سے اور 8 ٹیریٹریز سے آتے ہیں. اچھا, اور لوور ہاؤس میں 576 ممبرس ہے. اس کے بعد میں جو فیچر ڈسکس کرنے والا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے, ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ابھی وہ ہے سیکولر اسٹیٹ. کیا سیکولر اسٹیٹ ہم کہتے ہیں نا, انڈیا از اے سیکولر اسٹیٹ. انڈیا کیوں سیکولر اسٹیٹ ہے؟ اصل میں سیکولر کا مطلب یہ ہے, سیکولر کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ وہ اسٹیٹ جس کا اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہوتا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سیکولر اسٹیٹ. مطلب ہم اور اصل الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اصل میں سیکولر اسٹیٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پالیٹکس اینڈ ریلیجن کو سپریٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کوئی ڈیسیجن آیا ہے پارلیمنٹ کا اسٹیٹ افیئرس کا, تو اس میں ریلیجن انٹرفیرنس نہیں کرے گا. اس کے بیچ میں ریلیجن کو نہیں لایا جائے گا پالیٹکس کے بیچ میں. تو اس لیے ہم ریلیجن اور پالیٹکس کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتے ہیں, جدا کرتے ہیں. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں سیکولر اسٹیٹ. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ ہمارے جو پاکستان ہے وہ اس کا اسٹیٹ ریلیجن کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے, پاکستان جب آزاد ہوا تو کس نام سے آزاد ہوا, اسلام کے نام پہ. ہمارا جو ہے اسٹیٹ ریلیجن کیا ہے, اسلام ہے. اگر ہم انڈیا میں دیکھ لیں تو انڈیا میں اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے. ہمارا اسٹیٹ ریلیجن کیا ہے, اسلام. اگر ہم پاکستان کی بات کریں ایز اے سیکولر اسٹیٹ کی, اصل میں انڈیا جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ ہے. اسلام جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ, پاکستان جو ہے وہ اصل میں سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے. اب ہم تھوڑا اس کے لسٹ ڈسکس کریں گے کہ سیکولر اسٹیٹ کون کون سی ہے. تو اس کے جو لسٹ ہے وہ یہ ہے, لسٹ آف سیکولر اسٹیٹ. اس میں آتا ہے ایک نمبر فسٹ پہ وہ آتا ہے جاپان, دوسرا آتا ہے ملیشیا, تیسری نمبر پر آتا ہے بوتسوانا, اور چوتھے نمبر پر آتا ہے ہمارے پاس انڈیا. تو یہ وہ اسٹیٹس ہے جو سیکولر اسٹیٹس ہے. کیا ہے, سیکولر اسٹیٹس ہے. اس کا کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے. ان سارے اور بھی بہت ہوں گے سیکولر اسٹیٹس, لیکن میں نے یہ میجر جو ہے یہ میں نے وہ آپ کو بتا دی کہ جاپان ہے, ملیشیا ہے, بوتسوانا ہے, انڈیا ہے. یہ کیا تھا, یہ تھا سیکولر اسٹیٹ کا لسٹ. امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ سیکولر اسٹیٹ سمجھ آیا ہوگا. اب ہم دوسرے فیچرز کی طرف چلتے ہیں.
ہم دوسری فیچرز کے مطلب کی طرف چلتے ہیں. ہمارا جو اگلا فیچر ہے میرے خیال سے یہ 5 نمبر فیچرس ہوگا. ابھی جب ہم ڈیفائن کر دیں ہم پھر اس کے آتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کے جو کنسٹیٹیوشن کے جو کمپوزیشن ہے اصل میں اس میں جوڈیشری کی کیا کمپوزیشن ہے. تو ہم ابھی آتے ہیں جوڈیشری پہ. اصل میں جوڈیشری کا جو کمپوزیشن ہے نا وہ کچھ اس طرح ہے کہ 1 چیف جسٹس پلس 33 جو ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز تو کل ملا کے کتنے ہوئے 34. تو اصل میں ایک سپریم کورٹ جوڈیشری کی جو کمپوزیشن ہے وہ ہے 33 جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ججز ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتا ہے وہ ہے چیف جسٹس کا. 1 چیف جسٹس ہوتا ہے اور 33 جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہوتے ہیں. اچھا اگر میں آپ کو بتا دوں اگر جب ججز کے اور سپریم کورٹ کے ججز کے جب چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں تو اس کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ. کس کے کہنے پہ؟ پی ایم کے کہنے پہ. پی ایم کے ایڈوائس پہ یہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے. ابھی اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک آتا ہے وہ ہے پارلیمنٹری سسٹم. کیا پارلیمنٹری سسٹم؟ جس طرح ہمارے پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم ہے اسی طرح انڈیا میں بھی ہے پارلیمنٹری سسٹم. زیادہ تر انڈیا اور پاکستان کے جو کنسٹیٹیوشن جو فیچرس ہے کنسٹیٹیوشنس کے وہ سیم ہے. بس کچھ ڈفرینس ہوتے اس میں. مثال کے طور پر پارلیمنٹری یہاں پر بھی ہے پارلیمنٹری جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی. تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اصل میں ہیڈ آف گورنمنٹ کون ہوتا ہے؟ ہیڈ آف گورنمنٹ وہ ہوتا ہے پی ایم جو کہ کس سے آتا ہے؟ لوک سبھا سے تھرو ڈائریکٹ الیکشن. ووٹ سے آتے ہیں کتنے ٹینیور کے لیے؟ 5 ایئرس کے ٹینیور کے لیے. تو ہیڈ آف گورنمنٹ کون ہوتا ہے؟ پی ایم ہوتا ہے. اگر ہم اس کے مقابلے میں پریزیڈینشیل کی بات کریں پریزیڈینشیل سسٹم کی بات کریں تو پریزیڈینشیل سسٹم میں اصل میں ہیڈ آف گورنمنٹ کون ہوتا ہے؟ ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کون ہوتے ہیں؟ وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ہیڈ آف گورنمنٹ بھی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور ہیڈ آف اسٹیٹ بھی پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پارلیمنٹری سسٹم میں اس طرح نہیں ہوتا. ہیڈ آف گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پی ایم ہوتے ہیں اور اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. اگر ہم اس طرح دیکھ لیں تو پارلیمنٹری سسٹم میں جو صدر ہے وہ نامینل ہوتا ہے سر نامینل ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی. اور جس طرح ہمارے پاکستان میں ہے جب 1947 سے لے کر 2010 تک ساری پاورز پریزیڈنٹ کے پاس تھی اور جب 18 امینڈمنٹ ہوئی پاکستان میں تو اس کے بعد سارا پاور کس کے پاس چلا گیا؟ پی ایم کے پاس چلا گیا. 18 امینڈمنٹ سے پہلے پاور کس کے پاس تھی؟ وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھی پاکستان کی. جس طرح ضیاء الحق نے 58(2)(b) کا جو امینڈمنٹ کیا تھا 8 امینڈمنٹ وہ اصل میں اپنے لیے کیا تھا کنسٹیٹیوشن میں. تو پارلیمنٹری سسٹم بھی ہو گیا, جوڈیشری بھی ہو گیا, ریٹن کنسٹیٹیوشن بھی ہو گیا. ابھی ہم ایک فیچر اور رہتے ہیں وہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ریپبلک کنٹری ہے. کیا ہے؟ انڈیا از اے ڈیموکریٹک ریپبلک. انڈیا از اے ڈیموکریٹک ریپبلک کنٹری. تو یہ تھے ہمارے فیچرز انڈیا کے پولیٹیکل سسٹم آف انڈیا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کے فیچرز تھوڑے کم بھی ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو اچھی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو ملتے رہے ٹائم.
थैंक यू। हमारा वो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर टू गवर्नमेंट्स होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होते हैं स्टेट गवर्नमेंट। मैं आप लिख देता ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, फिर नजर आ जाए आप लोगों को। तो मैं कह रहा था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। क्या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर टू गवर्नमेंट्स होंगे। कितने? टू गवर्नमेंट्स। एक होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान, इसके दरमियान जो डिवीजन का पावर होता है, डिवीजन पावर का, ये कौन करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन करती है। कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। डिवीजन ऑफ पावर कौन करता है? डिवीजन ऑफ पावर कौन करता है? इन दोनों के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आया, ऐसा कोई लेजिस्लेशन आया जिसमें पावर क्लैश आता है दोनों के दरमियान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान एक सब्जेक्ट के लेजिस्लेशन पे क्लैश आता है दोनों के दरमियान, तो फिर किसकी पावर को प्रिवेल किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिवेल दिया जाएगा। उसको बर्तरी हासिल होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। इसको बर्तरी हासिल होगी किस पे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो क्या थे? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और ये क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके पास, सेंट्रल के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी किसके पास ज्यादा होती है? किसके पास ज्यादा होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, एज कंपेयर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू।